علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم اس سے پہلے جان چکے ہیں کہ کلمہ کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ پھر ہم ان کی علامتوں کو جان چکے ہیں کہ اسم کی علامتیں کیا ہیں، فعل کی علامتیں کیا ہیں، حرف کی علامتیں کیا ہیں۔ اب ہم جانیں گے کہ فعل، اسم یہ کتنی قسموں کی طرف منقسم ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جانیں گے فعل کو۔ فعل کی تین قسمیں ہیں، یعنی فعل منقسم ہوتا ہے تین قسموں کی طرف۔ فعل کی کل تین قسمیں ہوگی۔ آپ کو پتا ہے فعل کسے کہتے ہیں؟ ماضی، مضارع، امر۔ ماضی جیسے کتبہ، لکھا اسے ایک مرد نے۔ مضارع یکتب، لکھتا ہے یا لکھے گا وہ ایک مرد۔ امر جیسے اکتب، لکھ تو ایک مرد۔ فعل ان تین قسموں کی طرف منقسم ہوتا ہے۔ بس ماضی، مضارع، امر، یہ آپ کو یاد رکھنی ہے۔ اب دیکھتے ہیں اسم۔ اسم جو ہے، اسم الگ الگ طور پر منقسم ہوتا ہے۔ اگر جنس کے اعتبار سے دیکھا جائے گا اسم کو تو اس کی دو قسمیں ہوگی۔ پھر تعداد کے اعتبار سے دیکھا جائے گا تو اس کی تین قسمیں ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے جنس، جینڈر کے اعتبار سے۔ اسم جو جینڈر کے اعتبار سے ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں، مذکر اور مؤنث۔ نر کو مذکر اور مادہ کو مؤنث کہیں گے۔ پھر جب اسم کو دیکھا جائے گا عدد کے اعتبار سے، گنتی کے اعتبار سے، تو اسم منقسم ہوگا تین قسموں کی طرف، مفرد، مثنی، جمع، واحد، تثنیہ، جمع۔ پھر جمع جو ہے، جمع دو قسموں کی طرف منقسم ہوتا ہے۔ پھر جمع ایک تکسیر ہوگی، ایک جمع سالم ہوگی۔ جمع تکسیر اس جمع کو کہیں گے جس میں واحد کا وزن باقی نہ رہے، اور جمع سالم اس کو کہیں گے جس میں واحد کا وزن صحیح سلامت باقی رہے۔ پھر جمع سالم کے اعتبار سے بھی دو قسموں کی طرف منقسم ہوتا ہے، ایک جمع مذکر سالم اور دوسری جمع مؤنث سالم۔ اسی طریقے سے اسم جو منقسم ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے تعین کے اعتبار سے، یعنی عام ہے یا خاص، اس اعتبار سے بھی اسم کی دو قسمیں ہیں، معرفہ اور نکرہ۔ اس کے بعد اسم جو ہے وہ اعراب و بنا کے اعتبار سے بھی اسم دو قسموں کی طرف منقسم ہوگا، مبنی ہے یا معرب، مبنی ہے یا معرب۔ اب آئیے سب سے پہلے ہم مبنی کو لیتے ہیں کہ مبنی کی جو اقسام ہے، انواع بنا جو ہے، یعنی مبنی جو ہوگا وہ کس طریقے سے ہوگا۔ مبنی اس کو کہتے ہیں جس کا آخر عامل کے آنے سے نہیں بدلتا، اس کو کہیں گے مبنی۔ معرب جس کا آخر بدلتا رہے عامل کے آنے سے۔ مبنی وہ ہوتا ہے جس کا آخر بدلتا نہیں ہے، ہمیشہ ایک حالت پر رہتا ہے۔ اب دیکھیے مبنی کی جو اقسام ہے یہ چار ہے، یعنی مبنی کا آخری ہوگا وہ چار حالتوں پر ہوگا۔ کتنی حالتوں پر ہوگا؟ چار حالتوں پر۔ ایک سکون، دوسرا ضمہ، تیسرا فتح اور چوتھا کسرہ۔ یعنی مبنی کسی ایک ہی حالت پر ہوگا، اس کے آخر نہیں بدلے گا، یا وہ مبنی پر سکون ہوگا جیسے لم، کم وغیرہ، یا وہ مبنی پر ضمہ ہوگا، یعنی ہر حال میں وہ ضمہ پر ہوگا جیسے حیث، قبل، بعد وغیرہ۔ اور تیسرا ہوگا مبنی پر فتح جیسے اینا، یا ہوگا کسرہ جیسے بسم اللہ کی با جو ہے بی، تو بسم اللہ کی با جو ہے
یہ مبنی بر کسرہ ہے، لی بھی آتا ہے، لام حرف جر جو لی ہے وہ بھی مبنی بر کسرہ ہے۔ اب یہ تعین جو ہے ان کا نقل کی صحیح کے اعتبار سے اس کا مدار رکھا جائے گا، یعنی سکون، ضمہ، فتح، کسرہ، یہ مبنی ان 4 علامتوں پر ہوگا، یا وہ مبنی بر سکون ہوگا، یا ضمہ بر مبنی ہوگا، یا فتح بر مبنی ہوگا، یا کسرہ بر مبنی ہوگا۔ ان 4 حالتوں میں مبنی کی اقسام ہوگی۔ اب ہم ان کو جانتے ہیں، آئیے کہ مبنی جو ہے کلام عرب میں کون سی چیز مبنی ہے؟ تو پیارے بچوں اب جان لیجئے کہ حروف جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے مبنی ہیں، معرب ایک بھی حرف نہیں، حرف جتنے بھی ہیں حروف وہ سارے کے سارے تمام حروف مبنی ہیں۔ اور فعل کی ہم نے 3 قسمیں پڑھی ہے، ماضی، مضارع، امر۔ ان میں مضارع کے علاوہ ماضی اور امر جو ہے یہ بھی مبنی ہے۔ مضارع کے علاوہ فعل جو ہوگا وہ مبنی ہوگا، ماضی بھی مبنی ہوگا، امر بھی مبنی ہوگا۔ اور کچھ اسماء، کچھ اسم جو ہے وہ بھی مبنی ہوتے ہیں، جیسے اس میں ضمیر، انا، انت، نحن، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہم جو آپ ضمیر پڑھے ہیں وہ ضمیر سارے کے سارے کیا ہوگی؟ 5 قسم ضمیر کی، وہ 5 کی 5 قسم ضمیر جو ہوگی وہ ضمیر 5 کے 5 مبنی ہوگی۔ اس میں موصول الذی، اللذانی، اللذین، اللتی، اللاتی، اللتانی، اللواتی، یہ سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ مبنی ہوگی۔ اسی طرح اس میں اشارہ ہذا، ہذہ، ذالک، تلک وغیرہ یہ سارے کیا ہوں گے؟ مبنی ہوگی۔ اسی طرح اس میں شرط جیسے ما، من، مہما وغیرہ یہ بھی کیا ہوں گے؟ مبنی ہوں گے۔ تو یہ مبنی کہلائیں گے، یہ مبنی ہوں گے۔ اب ہم اگلے درس میں انشاءاللہ جانیں گے معرب کو، معرب کی اقسام کو، پھر جو اعراب آتا ہے ان تمام کو انشاءاللہ آگے جانیں گے۔ کس طرح تثنیہ کا اعراب ہوگا، کس طرح مفرد صحیح کا، کس طرح قائم مقام صحیح کا اعراب ہوگا، کس طرح جمع تکسیر کا اعراب ہوگا، کیا اعراب جمع سالم کا ہوگا، کیا جمع مذکر سالم کا ہوگا، کیا جمع مؤنث سالم کا اعراب ہوگا، کیا تثنیہ کا اعراب ہوگا۔ اس طرح 16 اس میں متمکن یعنی اس میں معرب کی قسمی ہے اور اعراب کی وجوہات 2 ہے، تو انشاءاللہ ہم اگلے درس میں جانیں گے۔ ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔